کرامت کیا یہ ولیوں کے اختیار میں ہوتی ہے یا نہیں؟ اس پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شرح صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کرامات الاولیاء قد تقع باختیارہم و طلبہم ھذا عند اصحابنا المتکلمین۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے متکلمین میں سے علماء کا یہ مذہب ہے کہ اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں وہ ان کے اختیار اور ان کے طلب پر ان کا اظہار ہوتا ہے، یعنی ولی جب چاہتا ہے وہ اللہ سے دعا کرے یا اللہ کے عطا کردہ تصرف سے اپنی کرامت کو ظاہر فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ، لیکن ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں من قال اللہ تقع باختیارہم و طلبہم، لیکن کچھ علماء کا یہ کہنا بھی ہے کہ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ اختیار اور طلب کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کے نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اپنی قدرت کا اظہار فرما کر اس کی کرامت کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، تو بہت ساری کرامات ایسی ہیں کہ جو ولیوں کی طلب اور ان کے اختیار سے ظاہر ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ کہیے۔ جو دوست سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت ساری کرامات قرآن میں بھی ایسی ہیں، احادیث میں بھی۔ قرآن مجید میں کرامت کا ذکر ہے جناب حضرت آصف بن برخیہ کا، سبحان اللہ کہیں۔ حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت یہ ان کے اختیار سے ظاہر ہوئی ہے۔ کیوں؟ جناب سلیمان نے کہا کون لائے گا؟ تو آصف بن برخیہ نے کہا میں لاؤں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کے اختیار میں تھا نا۔ جب انہوں نے جناب سلیمان نے مطالبہ کیا، حضرت آصف بن برخیہ نے لا کر بتایا کہ ولی کے اختیار میں بھی کرامت ہوتی ہے، اور غیر اختیاری طور پر جس طرح قرآن حضرت سیدہ مریم کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے کمرے میں جاتے، حضرت مریم چھوٹی عمر میں ہیں، وہاں جب بے موسم پھل دیکھتے تو جناب زکریا پوچھتے کہاں سے آئے ہیں؟ حالانکہ جناب زکریا 7 کمروں میں بند کر کے جاتے تھے حضرت مریم کو، یعنی 7 کمرے، ان کے 7 دروازے مقفل دروازے ہوتے تھے، تالے لگے ہوتے تھے، کسی کے جانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر جب جناب زکریا پہنچتے تو وہ دیکھتے وہاں پھل پڑے ہوئے۔ حضرت سیدہ مریم نے بھی کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا، جب جناب زکریا نے پوچھا من انا لک ھذا، کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جو کرامت ہے یہ بغیر طلب اور بغیر اختیار کے ہے۔